حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے 7 غلام آزاد فرمائے، وہ کہ جن پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بڑا ظلم و ستم کیا جاتا تھا، آپ نے اپنے مال سے خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ آپ کے والد ایک دن آپ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، ابو بکر اتنا مال خرچ کرتے ہو اور بندوں کو آزاد بھی کرتے ہو، تو کوئی تکڑے بندے ذرا آزاد کرو جن کے پاس کچھ ہو، یہ کمزور ناتواں بوڑھے یہ بیچارے ان کو تم آزاد کرتے ہو، تو کیا مطلب ہے؟ تو باپ کہنے لگا، جس کو تو آزاد کروا رہا ہے تو کم از کم اگر تکڑا بندہ ہوگا تو کل کو تیرے کام بھی آئے گا، تو یہ بھی تو دیکھنا کہ تو کیا کام کر رہا ہے، کل کو تیرا دشمن بھی بن سکتا ہے، تو ایسے بندے ہوں جو کل کو تیرا سہارا تیرے بازو بن سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے باپ کو جواب دیا، میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں کر رہا۔ یہ آیات طیبات اس وقت نازل ہوئیں، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار یعنی ابو بکر صدیق ہیں، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، بالکل یہ جہنم کے قریب بھی نہیں جا سکتے اور یہ جنت میں جائیں گے۔ اور فرمایا یہ جب بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو یہ انتہائی پاکیزگی اور ستھرائی اور صفائی کے ساتھ اپنے مال کو اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تھا پہلا مفہوم۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دینی کام کرتے ہوئے اگر آپ کسی پر مہربانی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بندہ میرے کام آئے گا، بلکہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ اس نیکی سے مجھ پر راضی ہو جائے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ہوگا۔ یہ انداز اپنے ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس احسان کے بدلے چکائے، اور فرمایا وہ جب بھی مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور فرمایا اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اب یہ آیات طیبات اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیات طیبات تب نازل ہوئیں جب آپ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا نا رضی اللہ عنہ، خاص الخاص آپ نے بہت سارا سونا دیا اور چاندی بھی دی، اور اپنا غلام تھا نستاس وہ بھی دیا، اور اس کے ماتحت آگے تھے غلام وہ بھی دے دیے۔ جیسے کوئی بندہ فیکٹری بیچتا ہے تو بیچ میں کیا وہ جی ایم ہوتا ہے اور کیا اس کے نیچے جتنے بھی ہوتے ہیں سارے کے سارا عملہ ہی جاتا رہتا ہے، تو آپ نے وہ ایک ایسا غلام تھا کہ اس کے آگے غلام تھے، وہ بھی سارے اس کو امیہ بن خلف کو دے دیے۔ جب اتنا مہنگا حضرت بلال حبشی کو خریدا نا تو وہاں تو بڑا ایک عجیب و غریب کیفیت بن گئی، یار اتنا خرچہ اور اس حبشی غلام کے لیے جس کا رنگ بھی کالا ہے ہونٹ بھی موٹے، کون کرتا ہے؟ تو وہ جب سارے وہ منافق اور کافر مل کے بیٹھے نا جتنے یتیم العلم تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اتنا خرچ کر دیا؟ تو وہ کہنے لگے لگتا ہے اس بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا حضرت ابو بکر پر، تو آج حضرت ابو بکر اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا صدیق اکبر پر تو جواب میرے رب نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ابو بکر صدیق اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ یہ بدلے چکائے۔ اس کلام کے حسن کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ میں بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ کافی وقت گزر گیا اور میں آپ کو کہوں کہ آپ اونچا بولیں اور ہاتھ اٹھا کے بولیں، اور بس اوقات تو جڑا عاشق رسول ہے ہاتھ چک کے بولے، جو 3 بجے تک بیٹھا ہے اگر عاشق رسول نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ آپ سارے ہی عاشق رسول ہیں، مجھے پورا احساس ہے اس بات کا، اور بس اوقات ہوتا ہے ایک ہاتھ چکو پھر نال دو ہاتھ بھی چکو بھی ہوں وڈ کے سانو تو پڑھاؤ رہا ہے، نہیں توجہ فرما رہے پنجابی سمجھتے ہلکی ہلکی ہوں کٹ کے سانو تو دینو رہا ہے، تسی بھی یہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو تبھی عاشق رسول تو نہیں نا، آپ آ گئے اتنی دیر تک بیٹھے یہ بھی عشق رسول ہی ہے۔ لیکن تھوڑا سا توجہ کر لیں تاکہ بات کا لطف جو ہے نا وہ ہر دل و دماغ تک پہنچ جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ یہ بدلے چکائیں، یہ جب بھی مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مطلب بلال کو بھی اگر خریدا ہے تو رب کی رضا کے لیے خریدا ہے، اور صرف یہاں تک بات نہیں، فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، اور جس صدیق سے اللہ راضی ہے اس سے بندے راضی کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ سمجھ آئی نا؟ آج کل کئی ہیں جو حضرت صدیق اکبر پہ راضی نہیں ہے، میں کہا یا تو بندہ نہیں توجہ فرما رہے، کیوں بھی احمد رضا بھائی یا تو بندہ نہیں تھے، یہ بندہ تو پھر بندے دا پتر بن، ہماری پنجابی میں یہ کہتے ہیں بیٹا موبائل سے نکلو گے صوفی موبائل جیب وچ پا جی میں ڈالو بیٹا، کیا بتھیرا دیکھ لیا تم نے دائیں بائیں، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو میں دعا کام بھی کر لینا جی، ٹھیک ہے تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں آپ حضرات۔
گرامی قدر حضرات، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ہر بندہ، اور وہ بندہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ بالکل راضی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. یہ آیات طیبات آپ کا قصیدہ ہیں، اور یہ ہمارے نقیب حضرات ہوں یا نعت خان حضرات ہوں بہت پیاری پیاری حاضریاں پیش کرتے ہیں. ابھی بھی جب سے میں بیٹھا تھا ساجد بھائی اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے حاضری پیش کی، احمد رضا صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. لیکن یہ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت صدیق اکبر ہے، جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا تھا کہ تو میری شانیں اور میرے قصیدے تو لکھتا ہے، بتا میرے ابو بکر کا بھی لکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں بالکل میں نے لکھا ہے. اچھا بعض روایت میں جی ہاں فرمایا پھر مجھے سنا، انہوں نے سنایا. اور یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں صحابہ کا مزاج تھا وہ جہاں نبی کے قصیدے پڑھتے تھے وہاں ابو بکر صدیق کے قصیدے بھی پڑھتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آج کل ہمارے سٹیجوں سے صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت ابو بکر عمر عثمان کے قصیدے کم ہو رہے ہیں. یہ ہونے نہیں چاہیے. قصیدے کا ایک ہی شعر پڑھیں، پڑھا تو کرے نا کم از کم، تاکہ ان کا پیغام بھی ہو جائے. اور یہ تو مہینہ ابھی جو گزر رہا ہے اس کی آج کی رات ابھی باقی ہے جو صدیق کے نام ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ویسے تو ساری انہی کی ہیں، سمجھ آ رہی ہے. اور جو اگلا مہینہ چل رہا ہے وہ میرے خواجہ کا بھی ہے. آواز کمزوروں والی ہے بیٹے، ادھر دیکھیں. اوئے او کناڑیا ادھر دیکھ میرے، اب باتیں نہیں کرنی آپ نے. وہ میرے خواجہ کا بھی ہے. یہ جو رجب شریف کا مہینہ ہے حضور کی معراج کا بھی ہے. اور ایک جملہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، یہ حضرت امام جعفر صادق کا بھی ہے، حضرت امیر معاویہ کا بھی ہے یہ مہینہ. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ بھی بڑی برکت والا مہینہ. اتنے اب میں کہہ رہا تھا کہ کوئی تو بولے گا نا یار یہ کیا چکر کیا ہے. ابھی آپ یہ نیند غالب ایک بندے پر نہیں تھی، باقی سب پر تقریباً غالب تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. دیکھو اس مہینے میں میرے خواجہ بھی ہیں، معراج بھی ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، اور 13 رجب مولا علی بھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ بڑی برکتوں والا مبارک مہینہ ہے. اور اس کے اندر جو نفلی روزے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا سب سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ بھی ضرور رکھنے چاہیے. بہرحال بات دور نہ چلی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی شان میں قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات تو یہ بات ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا. سن لیجئے ہمیں حضور صدیق پاک کے بارے میں کیا نصاب دیا گیا. ایک تو صحابہ سے فرمایا کہ قصیدے لکھ، اور انہوں نے لکھا. پھر وہ غار ثور کے بارے میں تھا اور سارا انہوں نے پڑھ کے سنایا. حضور بڑے خوش ہوئے، اور ایک روایت میں یہاں تک کہ صرف خوش نہیں ہوئے، اتنا آپ مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنا شروع ہو گئی کہ واقعی جو تو نے لکھا ہے صدیق وہاں ویسا ہی تھا. اچھا تیسری بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ابو بکر صدیق ہے ان کے بارے میں میری امت تم نے کیا کرنا ہے. فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی. فرمایا میری امت پر واجب ہے وہ ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کریں اور ابو بکر سے محبت بھی فرمائیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکریہ بھی ادا کریں اور محبت بھی کریں. یہاں محبت بھی نہیں کرتے اور شکریہ کے بجائے کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جو جہان کے کالے کتے ہوتے ہیں بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں. بھئی تمہیں ماں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم سے ابا کوئی پڑ جاؤ. ایسے ہی نہیں ہو بابا خادم سچا سی دھر دھر کتے ہو مالکنوں ہی پہ گئے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں بھی سمجھ آئی تو اس گل تے بولنا بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہے تو سنا دوں آپ حضرات کو یہ بات بھی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حببا الی من دنیاکم ثلاث. آپ نے فرمایا لوگو تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں. یہاں پر علماء نے ایک بڑی خاص بات لکھی. فرمایا یہ کیوں کہا کہ تمہاری دنیا میں سے، یہ نہیں کہا کہ دنیا میں سے 3 پسند ہیں. غور فرمائیں گے سارے حضرات تھوڑا سا. یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں سے 3 پسند ہے، یہ فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 پسند ہے. صوفیاء نے بڑا خاص نقطہ اور شارحین حدیث نے لکھا. فرمایا تمہاری دنیا کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں جس دنیا میں تم رہتے ہو نا اس میں سے بس مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، باقی رہ گیا میں محمد، میری دنیا ہی کوئی اور ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو فرمایا ہماری دنیا ہی کوئی اور ہے. اس جملے کو سمجھیے گا ذرا اس بات سے. اچھا پوچھا گیا حضور آپ کو کیا کیا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الطیب، سب سے پہلے خوشبو تمہاری دنیا میں سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اسی واسطے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ یہ جو خوشبو ہے اس کو رد نہیں کرنا چاہیے. لا یرد الطیبہ، یہ حدیث شریف ہے. فرمایا کہ تم نے خوشبو کو کبھی رد نہیں کرنا. ویسے فرمایا جب تمہیں کوئی دودھ پیش کرے پینے کے لیے تو اس کو رد نہ کیا کریں. جب کوئی تکیہ پیش کرے، بیٹھے ہیں یا تکیہ لے لو، تو وہ بھی رد نہ کیا کریں. یہ وہ عزت دے رہا ہے تو لے لو. اور اسی طرح جب کوئی خوشبو پیش کرے تو وہ بھی لے لینی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ یاد رہے مرد اور عورت کے مسائل بھی الگ ہیں نا. یہاں پردے میں بیٹھ کر عورتیں بھی سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی عرض کروں، مرد وہ خوشبو لگا سکتا ہے جس کی خوشبو آئے لیکن وہ لگی ہوئی نظر نہ آئے. توجہ نہیں فرما رہے. اور عورت وہ لگا سکتی ہے کہ جو لگی ہوئی نظر آئے لیکن خوشبو نہ آئے. آواز کمزوروں والی ہی آپ حضرات کی. اب آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مہندی ہے، عورت لگا سکتی ہے، وہ لگی ہوئی نظر آئے گی لیکن خوشبو نہیں آئے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں اسی طرح وہ سرما یا اس کے جو بناؤ سنگھار اپنے گھر والوں کے لیے ہوتے ہیں، شوہر کے لیے اس کا بناؤ سنگھار کرنا بھی اس کے لیے کار ثواب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ سارے اعمال جیسے وہ زیورات ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں لیکن خوشبو نہیں ہوتی. اور مرد دیکھ لو نا، انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی اگر پہنے تو چاندی کی 1 اور 4.5 ماچے سے کم اور 1 نگ والی. اس کے علاوہ نہ گلے میں کچھ پہن سکتا ہے، نہ ہاتھوں میں یہ جو کڑے مڑے ٹرے ہوتے ہیں یہ پہن ہی کوئی نہیں سکتے تم بھائی. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ مہندی یہ مرد نہیں لگا سکتا الا یہ کہ سر پہ لگائے یا داڑھی شریف پہ لگائے. ٹھیک ہے؟ اور یہ لگائے تو کیا لگائے؟ یہ خوشبو لگائے. وہ عطر ہو، وہ کستوری ہو، وہ مسک ہو، وہ عود ہو، جو بھی چاہے وہ لگائے، اس کی خوشبو آنی چاہیے. اور عورت ایسی خوشبو لگائے جو دوسروں تک پہنچے. اگر وہ لگا کے گھر سے باہر نکلے تو فرما اللہ کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ ایک مسئلہ تھا چھوٹا سا. یہ تقریریں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اسے ہم نے کوئی سیکھنا ہوتا ہے. اگر رات کے تقریباً 3:15 بج گئے تو چلو ایک مسئلہ تو سن لیا نا ہم حضرات نے. عورت وہ ایسی چیز استعمال کرے جو نظر آئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی خوشبو نہ آئے. اور نظر بھی اسے آئے جس کے لیے دیکھنا جائز ہو. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جو مرد ہے وہ ایسی خوشبو لگائے جو دوسرے کو بھی آئے. اور یہ خوشبو لگانے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی تو ہے نا. اپنی صفائی ستھرائی کا دھیان بھی رکھنا چاہیے نا ہم حضرات کو. بالخصوص یہ ہے ہمارے جو بال ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. ان کو دھونا ان کا حق ہے، ان کو تیل لگانا ان کا حق ہے، ان میں کنگھی کرنا ان کا حق ہے، ان کی کٹنگ کرنا ان کا حق ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات میرے بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کے حقوق ہے میرے بھائی. اور پھر مردوں کی جو کٹنگ ہے وہ مردوں کی طرح ہو اور عورتوں کی عورتوں کی طرح. یہ نہیں کہ عورتیں مردوں کی طرح اور مرد عورتوں کی مشابہت کریں، یہ بھی لعنت ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کئی لمبے لمبے بال رکھ کے مردوں کو دیکھا پیچھے پونی لگا کے پھرتے ہیں. میں نے کہا تیری ماں نے پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے، میری بھی گھر میں کوئی عزت بن جائے. تو بڑا ہو کے پھر زنانہ بنا پھرتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ بیٹھے رہے آج ذرا. ٹھیک ہے؟ کیوں بھائی احمد رضا یہ اپنا رانجھا بھی تو راضی کرنا ہے نا ہم نے. اور اسی طرح جو عورتیں ان کو بھی چاہیے کہ جو تمہارا ہے نا وہاں پر میں آگے چل کے بتاتا ہوں ان عورتوں کے لیے بہت بڑا نصاب ہے. اور پھر دوسری بات توجہ طلب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے جو دوسری چیز پسند ہے، فرمایا کہ وہ عورت ہے جو مجھے پسند ہے. اور یہاں پر یہ یاد رکھ لیجئے بعض لوگ جو یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہاں میرے پاس اس سے بھی تکڑے جملے ہیں جو بائی ویلٹ والے پر بھی پورے نہ آئے، لیکن وقت کافی گزر چکا ہے، پتہ نہیں آپ برداشت کر پائیں یا نہ کر پائیں. ذرا انہی پر اکتفا کرتا ہوں. ذرا غور فرمائیے آپ حضرات گرامی قدر حضرات. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا تمہارے نبی کہہ رہے ہیں مجھے عورت پسند ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ بعض لوگ اس بات سے ہمارے نبی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں. میں ان کائنات کے اعلیٰ ترین کتوں سے کہنا چاہتا ہوں تم حضور پر اعتراض نہیں کر سکتے ہو. وجہ جو حضور نے فرمایا نا مجھے تمہاری دنیا میں سے عورت پسند ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو آج کل کے لوگ مراد لیتے ہیں. نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے. اگر حضور کو عورت ہی پسند ہوتی تو حضور جوان عورتوں سے شادی فرماتے. صرف ایک کنواری اور آپ کی زوجاؤں میں سے حضرت اما عائشہ پاک، باقی سبھی کی سب ہے. کوئی یتیم تھی عورت، کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، نبی پاک علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمائے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام. اور پھر شادی کب کی؟ جب جوانی کی عمر تھی تب تو آپ کی شادی حضرت اما خدیجہ الکبریٰ سے ہونا 25 سال کی عمر میں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟
गिरामी कदर हजरात, आका करीम अलैहिस्सलाम की वो उम्र जिसमें आज कल के लोग होते हैं और बड़ा इनका अजीब और गरीब रंग होता है, उसमें तो आका करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बिल्कुल सुथरी है, बल्कि शायद चांद में भी उतनी चमक ना हो जितनी मुस्तफा की हयाती में चमक है यार। तो फिर ये इतराज करना कि हुजूर ने फरमाया मुझे औरत पसंद है, मैंने कहा बे इंटरनेशनल जाहिल, तू बैठ किसी आलिम के पास तो फिर तुझे पता चले इसका मतलब क्या है। ओ हुजूर ने फरमाया मुझे औरत पसंद है, क्या मतलब है? अगर ये हुजूर ना फरमाते तो इस औरत को तो जिंदा दरगोर किया जाता था, इसे बचाता कौन? ये मुस्तफा ने कहा मुझे औरत पसंद है तो औरत को बचा लिया गया ना। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, ये मतलब है इसका मेरे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को रहमत करार दिया, इस बात से फरमाया मुझे औरत पसंद है। मां के कदमों में जन्नत रख दी, इसलिए फरमाया मुझे औरत पसंद है। जिसकी माएं हैं वो तो बोले ना सुभान अल्लाह। मैं क्या करूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई। और मेरी माएं बहनें भी जरा गौर से समाअत फरमाएं कि आपके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, इस औरत को जब बेवा हो जाती तो कोई इसको मुंह नहीं लगाता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाकी सारे निकाह बेवाओं से फरमाए हैं। हुजूर ने मुआशरे की हर रस्म को तोड़ दिया है। बेवा से शादी को नहीं करता था, हुजूर ने करके बता दिया कि मेरी सुन्नत है। मुतलका से कोई नहीं करता था, हुजूर ने करके बता दिया मेरी सुन्नत है। वो कबीले जिनसे लड़ाइयां होती थी उनकी औरतों से कोई नहीं, आज भी बहन भाई से लड़ाई हो जाए तो रिश्ते खत्म हो जाते। मेरे नबी जब उनके कोई आते कैदी बन के तो हुजूर उनकी किसी औरत से शादी कर लेते थे कि मैंने ये रस्म तोड़नी है। और फिर जब वो आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहती खुद पैगाम भेजती थी कि तुम कहते थे कि मोहम्मद अरबी ऐसे ऐसे हैं, वो कहती थी अल्लाह की कसम है इन जैसा मां ने जना ही नहीं है जैसे मोहम्मद मुस्तफा। बात समझ आई कोई नहीं आई आप हजरात को? इसलिए फरमाया कि तुम्हारी दुनिया में से मुझे तीन चीजें पसंद हैं। पहली चीज खुशबू और दूसरी औरत। औरत अगर हुजूर न कहते तो इस औरत को कौन मकाम देता? आज ये औरतें सड़कों पर निकलती है ना, ये जब मार्च अप्रैल आएगा तो आप देखेंगे ये जितनी इस कायनात की कमीनी तरीन औरतें हैं, नाराज ना हूं, ये मैं स्टेज पर बैठा हूं, मेरे पास मैं बड़े बड़े लफ्ज हैं जनाब, बेटा मैं तुम्हें कर दे मां, ये मैं आपको सही कह रहा हूं। और आप सुनते भी रहते हो जब मैं पंजाबी में बोलता हूं तो हमारा एक अपना अंदाज है जनाब। ये मेरा ख्याल है पंजाबी किदा बोलिए पुत्र तुहानू समझ ही कोई नहीं आनी, एवं मैं लख लख रुपये का जुमला जाया करी जाऊं, फायदा क्यों भी हजरत? बोलो तो सही ना यार। तो इस वास्ते बस ये उर्दू ठीक है ना, तो बस ये तो आपको समझ आ जानी चाहिए। तो वो निकलेंगी, कोई कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मैंने कहा तेरा जिस्म तेरी मर्जी कैसे है? ये जिस्म अल्लाह की अता है, मर्जी भी खुदा की चलेगी, किसी और की मर्जी नहीं। अगर तेरी ही मर्जी है तो अपनी मर्जी से बड़ी हो जा छोटी हो जा। अब जिसका कद छोटा था वो भी रोती, जिसका ज्यादा लंबा है वो भी रोती है, तो मैं फायदा। अगर तेरा जिस्म तेरी मर्जी है तो क्रीमें लगा के सफेद क्यों होती है? बता क्या मसला है? हो जाना जैसे दिल करे। ऐसे ड्रामे हैं जनाब, मेरे जिस्म मेरी मर्जी, एक चल कबर दे तेन लग पता जाएगा। ये शुक्र कर तुझे जिंदा दफन होने से मुस्तफा ने बचा लिया, आज तू बागी हो गई है मुस्तफा की। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही मेरी बात की? इस बात को समझिए, ये ड्रामे बंद कीजिए। और ये चंद एक औरतें होती है मुआशरे की गंदी तरीन औरतें, और ये कहते हमें आजादी दो। भाई ये जितनी हमारी माएं बहनें बैठी हैं या लाइव सुना जा रहा है, आप बताएं हमारे घरों में औरतें बंधी हुई होती हैं? बिल्कुल आराम, बिल्कुल मजे से अपने, हाँ घर की हद है उसके अंदर रहना है बस। तो ये जो कहती है आजाद कर दो, तो मैं क्या तुहानू कहने रस्से ना बने हुए है? इतना तो मैं पूछ सकता हूं ना, तुम्हें किसने संगली डाली हुई है? कौन है जिसने तुम्हें कैद किया हुआ है? करने हम कहते वो तुम तो पहले घर नहीं आती। ये ऐसी बाजारी और तो क्यों कुड़ी साहब, मेरा कहना हक बनता है ना, मैं पूछो तो सही, तेरा तो ठिकाना पहले ही कोई नहीं है और तू फिर कहती मुझे आजादी दे। भाई इससे आजादी क्या? क्या तुझे आजादी दे मतलब? भाई तू औरत है, तुझे जानवर बना दे? नहीं तवज्जो फरमाइए आप सभी हजरात ने, क्या बनाए तुझे? भाई तू औरत है, तू कमाल वाली बात है। पहले ही तू शरीयत की बागी है, पहले ही मुल्क की कवानीन की बागी, और फिर कहती है कि मुझे आजाद कर दो। अब इससे बड़ी आजादी क्या है? नहीं जैसे यूरोप में है, तो मैंने कहा बिठाओ इसको ट्रैक्टर ट्राली में या चिंची में, इसको छोड़ के आओ वहां पर जहां जाना चाहती है। हम कल भी मदीने जाना चाहते थे, हम आज भी मदीने जाना चाहते हैं। क्यों जी, को गल समझ आई कि कोई नहीं आई? ओ बैठे हो सूफियो,
تگڑے ہو کے بیٹھیے ذرا. اور یہ عورتوں کے لیے بھی سننا ضروری ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو بھی پسند ہے, عورت بھی پسند ہے. یہ اس لیے کہا تھا کہ بیٹیاں بچ جائیں, اس لیے کہا بیواؤں کو مقام مل جائے, اس لیے کہا کہ بیویوں کو مقام مل جائے. توجہ نہیں فرما رہے آپ سبھی حضرات. اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں نا, اپنی گھر والیوں سے بھی اچھا سلوک کیا کریں, اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں کہ کم از کم گھر والے تو یہ کہیں نا کہ اس نے ہمیں اپنی ماں, اپنی بیٹی اور ماں اور بہو ہی سمجھا ہے. اس کا رویہ غلط نہیں ہونا چاہیے. اس کو تو جلدی بس میں ساس کے درمیان نہیں رہ سکتی. اور جب یہ خود بڑی ہوتی ہے, خود اس کے بچے ہوتے, تو پھر دلائل دیتی ہے اکٹھے رہنے میں برکت ہوتی ہے. تو میں کہا جی میں تو رہی سی ہے, آپ تو بڑی جلدی, بس مجھے کام نہیں ہوتا تو میں نے علیحدہ رہنا, تو میں نے فلانا کرنا. میں کہا ہوں چانن ہویا ہی. وہ بولو تو صحیح نا یار, ایسے ڈرامے جناب, اس سے بہتر ہے یہ زیادہ طوفان بدتمیزی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. بیٹھے ہو, ہاں یہ کلاس میں بیٹھنے والا بندہ بار بار میں پوچھتا بھی بیٹھے ہو, ہاں یہ اپنا سٹائل ہے ہمارا. توجہ کیجئے میرے عزیز, میرے بھائی, میرے دوست, میرے یار, میرے سجن, اپنے گھر والیوں سے بھی اچھا سلوک کریں. انہیں بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں سے اچھا سلوک کریں. اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ جو رسم تھی کہ اپنی گھر والیوں سے اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا, آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بھی بدلا. توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو, فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن آواز لگائی, عائشہ جی آقا کہاں ہو؟ فرمایا میں صحن میں ہوں. کیا کر رہی ہو؟ حضور میں پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو, باقی میں محمد پیوں گا. تو انہوں نے کہا حضور یہ تو میں نے پیا ہے اور تھوڑا بچا ہوا ہے جس کو ہم جھوٹا کہتے ہیں. تو فرمایا پھر کیا ہوا, تو میری بیوی نہیں ہے؟ اس معاشرے کی یہ گندی رسم تھی کہ وہ اپنی بیوی کا جھوٹا نہیں پیتے تھے. آج کل بھی کئی ہوتے ہیں یہ ذرا نا گلاس اس کو دھو کے پانی ڈال کے دینا. کیا ہوا, دھونے کا کیا مطلب ہے؟ تو تاج کمپنی کا ہے؟ نہیں توجہ فرما, تو کیا ہے, تینوں دھو کے دئیے ایڈا, تو کھلوندا نہیں. سمجھ آ رہی ہے, تینوں دھو کے دیو جناب. یہ کیا یار بدتمیزی, میری سمجھ سے بات بالاتا رہے جناب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جتنا پی لیا ہے باقی میں پیوں گا. اور آپ نے اس گندی رسم کو یوں توڑا. آپ نے جب وہ کٹورا اپنے ہاتھ میں پکڑا نا, ذرا غور کیجئے گا, ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے, بس ہمارا ذہن نہیں ملتا, میرا فلانا نہیں ملتا. میں آخیا تو اپنا ذہن ملائیں گا تو ملے گا نا, تو پتہ نہیں کتنے کتنے لائی پھرنا ہے. توجہ ہے نا, تو لگا تو پھر پتہ چلے, شریعت میں آ تو پھر پتہ چلے. حضور نے کٹورا پکڑ کے پتہ کیا کہا تھا؟ فرمایا عائشہ یہ بتاؤ تم نے منہ کہاں سے لگایا تھا, میں محمد وہیں سے منہ لگا کے پانی پیوں. کبھی اپنے گھر میں یہ ماحول بنا, میں دیکھتا ہوں تیرے گھر میں عزت تیری کیسے نہیں بنتی, تیری لڑائی کیسے ہوتی ہے, تو کیسے کہتا ہے ہمارے گھر میں ذہن نہیں ملتا, ہمیں سکون نہیں ہوتا. خدا کا خوف کر, شریعت کے تم باغی ہو گئے ہو, حضور کی سنت پہ عمل کر کے راضی نہیں ہو, اور پھر کہتے ہو کہ جناب یہ جدید دور, بس ترقی ہو جائے ترقی ہو جائے. ہمارے جنگ کے علاقے میں نا ترقی کو پتا کیا کہتے ہیں, ترک گئے. ہاں یہ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے. یہ جب کوئی چیز باسی ہو جائے نا, باسی سمجھ آئی, اس میں بدبو پیدا ہو جائے تو اس کو اس بولی میں کہتے ہیں ترک گئے. سمجھو سٹائل ہی سمجھو, ترک گئے, اس کا مطلب باسی ہو گئے. یعنی اتنے باسی ہو گئے, وہ قرآن چھوڑ بیٹھے, حدیث چھوڑ بیٹھے, حضور کی سنت چھوڑ بیٹھے, اور پھر کہتے ہو ہم ترقی میں ہیں. یہ ترقی نہیں ہے, یہ تنزلی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلام بنو, آپ کی سنت پہ عمل کرو. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز جو تمہاری دنیا میں مجھے پسند ہے, توجہ ہے بھی سب حضرات کی, وہ کیا ہے؟ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ تمہاری دنیا میں تیسری چیز یعنی نماز ہے جو مجھے پسند ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پر حدیث, اب یہ ظاہر سی بات ہے 3:30 ہونے والے ہیں, ابھی 10 منٹ باقی ہیں, یہ حدیث کیسے آپ کو سناؤں, لیکن چلیے سنا دیتا ہوں. توجہ ہے, سنا دو. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے, غور کریں گے, بیٹھے جلدی کریں بیٹھ جائیں. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے, اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور سو جائے, آدھی رات عبادت کا ثواب. اور فرمایا جو اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے, اللہ تعالیٰ بقیہ آدھی رات کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے.
یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں اب جو 3 بجے تک بیٹھے ان کو میں کیا سناؤں کہ عشاء کے بعد سونا ہے؟ نہیں توجہ کرو. یہ تو عشاء کے وقت تقریر کرتا تو پھر میں سناتا نا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ ٹھیک ہے. تو آپ فجر پڑھ کے پھر اگر آپ سوئیں گے تو پھر لطف آئے گا نا. لیکن فجر تک ابھی جب ختم ہوگی لنگر شریف جب اندر جائے گا تو اس کی جب جناب خماری چڑھے گی تو چل سو جاؤ. پھر اٹھیں گے 3 بجے نئی محفل کے اناؤنسمنٹ تلاش کریں گے. اس واسطے تھوڑا غور فرمائیں آپ حضرات. یہ حضور کی حدیث ہے. نماز سے حضور میرے آقا فرماتے ہیں مجھے محبت ہے تمہاری دنیا میں سے تو یہ 3 کام. خوشبو، عورت سمجھ گئے نا. ماں کی صورت میں ہو تو محبت کریں، بیٹی کی صورت میں ہو تو محبت کریں، اگر زوجہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اگر ویسے بحیثیت عورت ہے کوئی بھی ہے کسی بھی ملک کی ہے کسی بھی شہر کی ہے اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے اور اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی احترام کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح جو نماز ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب یہ بات حضرت صدیق پاک نے سنی، آخری بات کر کے پھر آپ کو چھٹی ہونے والی ہے، یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اتنی دیر تک تو بول لیجئے نا جی. ہاں گرامی قدر حضرات توجہ. حضرت سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے سماعت فرمایا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں. کتنی چیزیں فرمایا؟ مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں. تو پوچھا گیا آپ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے النظر الیک. فرمایا یا رسول اللہ نگاہ میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، میں دیدار کرتا رہ جاؤں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نوازا آپ کو. جب آپ غار ثور میں تھے نا تو 3 دن اور 3 راتیں چہرہ مصطفیٰ کا تھا، آنکھیں صدیق کی تھی. بس سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا، نگاہ یہ بھی بڑا کام کرتی ہے. اس نگاہ نے ہی تو صحابی بنایا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا، نگاہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو وہ یا فنگر پرنٹ لیتے ہیں یا پھر آنکھوں کی تصویر بناتے ہیں. یورپ کنٹری میں صرف آنکھوں کی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے جی. کائنات میں نہ فنگر پرنٹ کسی سے مل سکتا ہے دوسرے کا، نہ ہی آنکھیں مل سکتی ہیں. اور آج کل کی جو پیری مریدی ہے، پہلے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، جدید سائنس نے ثابت کر دیا جب کسی پیر کا مرید ہوا جاتا ہے یا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو یہ فنگر پرنٹ اس کے محفوظ ہو جاتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ آپ دیکھیں جب بھی آپ جائیں گے نا تو آپ جب ایسے فنگر پرنٹ لگائیں گے تو وہ آپ کو کہہ دے گا کہ یہ بندہ کتنی مرتبہ پہلے آیا ہوا تھا، جو مرضی ہو جائے. اسی طرح جب آنکھوں کی تصاویر آ جائیں تو وہ کہتے ہیں اوپر دیکھو، ایسے دیکھنا ہے، بس اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ بندہ کون ہے. جب بندہ پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تب بھی یہی کام ہے کہ وہ اس کے کمپیوٹر میں محفوظ ہو گیا. اور جب وہ آنکھوں سے زیارت کر لے تو پھر بھی اس کی آنکھوں کے کمپیوٹر میں وہ محفوظ ہو گیا. قیامت والے دن ایک مرتبہ کلک کریں گے، قادری الگ، چشتی الگ، سہروردی الگ، سارے الگ ہو جائیں گے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ سبھی حضرات کی؟ لیکن یہ صرف مردوں کے لیے مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ہاں عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ مرید نہیں ہو سکتے اور سامنے دیدار کروا کے آپ مرید نہیں کر سکتے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ وہ روحانی طور پر یہ جیسے خاندان نمبر ہوتا ہے نا. اب دیکھیں ایک باپ ہے وہ کمپیوٹر میں آ گیا لیکن اس کے 5 بچے کیسے آ گئے؟ اب یہ عورتیں اگر پریشان ہوں کہ پھر ہم کیسے ہوں. دیکھیں باپ کا جب آتا ہے خاندان نمبر تو اس کے 5 بچے ساتھ آٹومیٹک رجسٹرڈ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کمپیوٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا قبیلہ اور بھی ہے تو عورتیں پریشان نہ ہوں. آپ کا اگر شوہر، بھائی یا آپ کا بیٹا یا آپ کا ابا کسی کا مرید ہو جائے تو خاندان نمبر کے طور پر آپ بھی نکل آئیں گے ادھر ہی. آپ پریشان نہ ہوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہاں اگر مرید کرنا ہے تو پردے میں بٹھا کے عورتوں کو کپڑا ادھر دے دیا جائے، وہ ان کے ہاتھ میں ہو ادھر پیر کے ہاتھ میں ہو، تو یہ ایک بیعت کرنے کا طریقہ ہے. اور دوسرا خط و کتابت کے ذریعے بھی ہے. توجہ نہیں فرما رہے. اور تیسرا جیسے سپیکر ہے، عورتیں پردے میں بیٹھی، پیر یہاں مرید کروا دے، وہ وہاں کہہ دیں تو مرید ہو جائیں گے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بات بہت دور چلی گئی. یہ مسئلے سمجھانے ضروری ہوتے ہیں تاکہ ذہن کی خلش بھی دور ہو جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آنکھیں میری ہوں اور حضور چہرہ آپ کا ہو. یہ حضرت صدیق اکبر کو اعزاز ہے. اتنا لمبا پیریڈ آپ نے حضور کو دیکھا، کسی اور کو یہ اعزاز نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، حضرت صدیق پاک نے فرمایا مجھے ایک اور چیز بھی پسند ہے. کیا؟ فرمایا وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ. فرمایا حضور مال میرا ہو اور خرچ آپ پہ ہو جائے. یہ مجھے بہت پسند ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب حضرت بلال حبشی کو خریدا نا، لے کے آئے حضرت صدیق اکبر، تو حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے بھی شریک بنا لیتے. یہ ذرا مسئلہ سمجھیے گا، مجھے بھی شریک بنا لیتے تاکہ میں بھی حصے دار بن جاتا. یہ نا تھوڑا سا ویسے جاگنے کے سننے والا مسئلہ ہے، لیکن امید کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. یعنی مجھے پارٹنر بنا لیتے نا ابو بکر، جب تم گئے تھے کچھ پیسے میرے بھی ہوتے. میرا جی چاہتا ہے کہ بلال کو خریدنے میں میرے پیسے بھی ہوتے. کاش کہ میں سمجھا پاؤں اور آپ حضرات سمجھ پائیں. سٹیج سے آخری بندوں تک سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رونے لگ پڑے، کہنے لگے حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ. حضور کیا میں اور میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ اور جب آپ کا ہی ہے تو پھر سمجھو ابو بکر نے نہیں خریدا، یہ حضور آپ نے خریدا ہے. اور رکیے بھائی، یہاں دوسرا مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے. یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مسئلہ سمجھایا. یہ سارے حضرات بالخصوص مذہبی حضرات توجہ کریں، ان کی بڑے مطلب کی بات ہے. جب آپ نے یہ کہا نا کہ ابو بکر مجھے تو شریک بنا لیتا، پارٹنر بنا، حصے دار بنا لیتا، تو آپ نے پتا کیا جواب دیا؟ ادھر سارے بندے غور سے سن لیں. حضرت صدیق اکبر نے جو کہا نا، فرمایا کہ ہم آپ کو حضور شریک کیسے بنائیں؟ ہم آپ کو شریک سمجھتے ہی نہیں، پارٹنر سمجھتے ہی نہیں. کیونکہ شریک ہوتا ہے جو حصے دار ہو، پارٹنر وہ دو حصہ ہو، 4 حصہ ہو، وہ نصف ہو، 50-50 جو مرضی ہو جائے. حضور آپ شریک نہیں، نہ ہم آپ کو شریک مانتے ہیں. تو پھر کیا مانتے ہیں؟ فرما ہم آپ کو حبیب مانتے ہیں. جملہ سنیے گا، اس جملے کا لطف سب سے زیادہ لینا ہے. ہم آپ کو شریک نہیں مانتے، ہم آپ کو حبیب مانتے ہیں. کیوں؟ فرمایا شریک آدھے کمالے کو ہوتا ہے، حبیب کل کمالے کو ہوتا ہے.